اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا درس شروع کر رہی ہوں، آپ لوگ تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین قل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ناظرین، اب میں اپنا درس شروع کر رہی ہوں، توجہ فرمائیں۔ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 161، 62 اور 63 یک بعد 3 آیات کا ترجمہ بھی تفسیر پیش کروں گی۔ نبی کی شان، یعنی یہاں سے کیا ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے بارے میں یہ آیت ہے، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نبی کا کام نہیں کہ کچھ چھپا رکھے، اور جو کوئی چھپائے گا، یغلو اور ومن اور جو کوئی چھپائے گا، یاتی بما غلو یوم القیامہ وہ اپنی چھپائی ہوئی چیز قیامت کے دن لائے گا، یعنی ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ پھر ہر شخص پورا پائے گا، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے سبب پورا حساب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں لوٹائے گا، یا ہر شخص اپنا پورا پائے گا۔ بما کسبت وہم لا یظلمون، جو اس نے کمایا ان پر نہ ظلم ہوگا، یعنی ان کے ساتھ انصاف ہوگا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو ان کے اعمال ہوں گے، جو انہوں نے کیا ہوگا، اس کے سبب انہیں ملے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا ایک شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہے، کمن صاحب بسخط من اللہ، اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کا غصہ کمایا، وماواہ اور اس کا ٹھکانہ، وماواہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی دوزخ ہے، وبئس المصیر اور یہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں لوگوں کے مختلف درجے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں لوگوں کے مختلف مقامات ہیں، ہر ایک کو اس کے اعمال کے سبب ملے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ناظرین، ان آیت کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے اور اب میں تفسیر بیان کر رہی ہوں۔ اس آیت کو عنوان نبی کی شان دیا گیا ہے، یعنی ما کان لنبی، ایک تو یہ کہ نبی کا کام نہیں کہ چھپا رکھے، غلہ ماضی ہے، یغلو مضارع، چھپانا اس کی معنی ہے۔ اس جملہ کی تشریح کئی صورتوں میں کی جا سکتی ہے، جس میں ایک تو یہ ہے کہ عہد میں غلطی کرنے والوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کی طرف سے صاف ہو گیا۔ جو کچھ نبی کے دل نے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔
جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے یعنی ان کے سامنے اور پیچھے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. جو وہ کچھ کہتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں. جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ نبی اپنی امت کو نہیں چھپایا کرتے، خواہ وہ الٹا خواہ وہ اللہ کی وحی ہو، حق اور صداقت کی باتیں ہوں، مال و غنیمت ہو یا کچھ اور لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کوئی ایسا لغو خیال نہیں ہے، نہ لانا چاہیے. یعنی کبھی کوئی ایسا خیال دل میں نہ لانا چاہیے. تو ناظرین، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر نبی کا فرق اللہ تعالیٰ نے ایک واضح مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کہ پیغمبر جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا تابع ہوتا ہے. ایک واضح مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کہ پیغمبر جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا تابع ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی اس کی مرضی کا تابع بنانا چاہتا ہے. کیا ان لوگوں جیسا کام کر سکتا ہے کوئی اور جن پر خدا کا غضب نازل ہوا اور جو دوزخ کے مستحق ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. حقیقت یہ ہے کہ نبی اور سب خلقت برابر نہیں. طمع اور لالچ جیسے ذلیل کام نبی نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس درجہ کا مستحق ہے اور وہ سب کے کام دیکھتا ہے. کیا وہ ایسی پست طبیعت والوں کو نبوت کا عہدہ دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یعنی جو برے کردار کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، وہ نیک عمل کرنے والے کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو ناظرین، اس آیت میں اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 164 جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. توجہ فرمائیں، غور کریں اور دین کی سمجھ رکھیں. لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث، اللہ نے یہ اس آیت کا عنوان دیا ہے رسول اللہ کی خصائص یعنی اس بعث اور فہم. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جو انہوں میں یعنی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم، یعنی اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جو انہی میں سے ان میں رسول بھیجا. یعنی اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان تھا کہ انہی کے خاندان میں سے ایک رسول بھیجا قریش مکہ کے لیے. آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب، یعنی جو ان پر رسول بھیجا وہ ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے. ویعلموہم الکتاب، اور انہیں کتاب والحکمت، اور دنائی کی بات سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ تو اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے. تو ناظرین، ترجمہ میں نے پیش کر دیا ہے اور تفسیر بیان کر رہی ہوں، غور کیجیے. قرآن مجید میں ایک واحد مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی احسان جتلایا ہے. یعنی اپنے بندوں پر کوئی احسان جتلایا ہے. انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان میں انہی کی طرح کے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا جس کے پاس بیٹھنا، جس سے بات چیت کرنا، اس سے کلام الہی کو سمجھنا اور ہر قسم کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا آسان ہے. یعنی وہ انہی کی زبان میں ہر بات سمجھاتے تھے. اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات، اخلاق، ایمانت، دیانت،
پاک بازی اور خدا ترسی انہیں خوب معلوم ہے۔ اپنی ہی قوم اور کنبے کے آدمی سے جب موضع ظاہر ہوتے دیکھتے ہیں تو ان پر ایمان لے آنا آسان ہے۔ اگر کوئی جن یا فرشتہ رسول بن کر آئے تو اس کے معجزے دیکھ کر لوگ یہ بہانہ کر سکتے تھے کہ یہ ہماری جن سے نہیں ہے، اسی لیے اس کے اخلاق اعمال ہمارے لیے ناقابل تقلید ہے۔ لہذا اس نے انسان رسول بھیجا جو خوش اخلاق، رحم دل اور نرم خو اور شفیق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے جس سے وہ بے تکلف فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بنیادی خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ ان کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں جن کے ظاہری معنی عرب کے لوگ اہل زبان ہونے کی وجہ سے بڑی آسانی سے سمجھ لیتے تھے۔ نمبر 2، وہ لوگوں کو شرک اور بت پرستی، بدکاری اور گناہوں سے پاک کرتے تھے اور ان کی گندگیوں کو دور کر کے دلوں کو صاف کرتے تھے، یعنی دلوں کی گندگیوں کو۔ نمبر 3، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتے، جہاں جہاں سمجھتے ہیں کچھ مشکل پیش آئے وہاں شہادت دور کر کے واضح کر دیتے تھے۔ نمبر 4 ہے، وہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دینے میں تہ تک پہنچنا سکھاتے ہیں، قرآن مجید کے اسرار و رموز اور گہری باتیں سمجھاتے ہیں۔ تو ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و محبت سے اس عرب قوم کو ساری دنیا کا ہادی اور معلم بنا دیا، جو صدیوں سے جہالت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، جسے دنیا کی کوئی خوبی اور کمال حاصل نہ تھا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 165 جس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ اس کو عنوان کچھ دیا گیا ہے، ابتلا کا شکوہ۔ تو ناظرین، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم، کیا جس وقت تمہیں ایک تکلیف پہنچی کہ تم اس سے مثلیہا، اس سے دو چند پہنچا چکے ہو، تو کہتے کل تم انا ھذا، تو کہتے ہیں یہ کہاں سے آئی، کل ہوا، تو کہہ دو یہ تکلیف من عند انفسکم، تمہیں تمہارے ہی طرف سے پہنچی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اس کی تفسیر پیش کر رہی ہوں، غور سے اور توجہ سے سنیے۔ مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ احد میں تمہیں جو تکلیف اور نقصان اٹھانا پڑا، کیا تم کو اس پر تعجب ہے اور یہ پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو مسلمان تھے، اللہ کی راہ میں حق کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ امداد کا وعدہ بھی فرما چکے تھے، پھر یہ مصیبت ہم پر کیوں کر اور کدھر سے نازل ہو گئی؟ تو ناظرین، ایسا کہتے وقت تمہیں سوچنا چاہیے کہ جس قدر تکلیف تمہیں پہنچی، اس سے کئی دگنی تکلیف اس سے قبل تمہارے دشمنوں کو پہنچ چکی ہے۔ احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے اور جنت کے وارث بنے، بدر میں ان کے 70 آدمی مارے گئے اور وہ دوزخ میں جھونکے گئے۔ تو ناظرین دیکھیں، غور کیجئے کہ ساتھ ہی ان کے 70 آدمی تمہارے ہاتھ قید ہوئے، جن میں تمہیں پورا اختیار تھا، اگر تم چاہتے تو قتل بھی کر سکتے تھے۔ پھر بدر کے علاوہ جنگ احد میں بھی پہلے ان کے 20 سے زیادہ آدمی قتل ہوئے۔ اگر یہاں
یہاں تمہارا نقصان ہوا تو ادھر دیکھو، انہیں بدر میں تباہ کن شکست مل چکی ہے، اور عہد میں بھی جب تم پوری دلی وابستگی سے لڑے تو ان کے چھکے چھوٹ گئے اور بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ تو ناظرین غور کیجئے، غور کرو، تم تو خود ہی اس مصیبت کا سبب بنے، یعنی تم لالچ میں آ گئے اور مال غنیمت اٹھانا شروع کر دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ مصیبت نازل فرمائی یا یہ عذاب نازل فرمایا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور انہیں جنت نصیب فرمائی۔ اول تم نے ہوش میں آ کر مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا، دوسرا تیر اندازوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی کر کے مورچے چھوڑ دیے۔ ایسا تعجب کا کیا موقع ہے؟ اب مصیبت اور شکست کا سبب تم خود ہی بنے تھے، ورنہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہتا تو تمہیں اس امتحان میں نہ ڈالتا، بے شک اسے پورا اقتدار حاصل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر کہ لوگوں کو آزمانا تھا۔ آزمائش کا مقصود، اس عنوان کے تحت سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 166 اور 167، جس کا یکے بعد دیگرے، اور 168 جن کا ترجمہ اور بھی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، ملاحظہ فرمائیے۔ ان کا عنوان ہے آزمائش کا مقصود اور منافقوں کی حیلہ سازی۔ تو ناظرین، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذنہ، اور جو کچھ تمہیں پیش آیا اس دن جب دو فوجیں ملی، سو اللہ کے حکم سے، یعنی فما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین، یعنی جو کچھ تمہیں پیش آیا اس دن جب وہ دو فوجیں ملی، سو اللہ کے حکم سے، تاکہ ایمان والوں کو معلوم کر لیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ انہیں معلوم کر لے جو منافق تھا، یعنی جو منافق تھے، نافقو یعنی جو معلوم ہو جائے کہ کون منافق ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا، اور انہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، وَادْفَعُوا، یا دشمن کو دفع کر دو۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، بولے اگر ہم کو لڑائی معلوم ہو تو البتہ تمہارے ساتھ رہیں۔ ہم للکفر یومئذ، وہ لوگ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یومئذ اقرب منہم للایمان، یعنی وہ لوگ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون، منہ سے وہ کہتے جو ان کے دل میں نہیں، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس آیت کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا اور تفسیر بیان کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے تمام کائنات پر مکمل اقتدار اختیار حاصل ہے۔ فتح شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمان مجاہدین اور مشرکین مکہ کے آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی اور مسلمانوں کو عارضی پسپائی ہوئی، مسلمان اس لیے مغلوب ہوئے کہ خود مسلمانوں کے عمل سے صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ انہیں مکمل غلبہ عطا کرنا مشیت الہی کے خلاف تھا۔ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا اور جس کا سبب خود مسلمان تھے۔ ایک طرف تو مسلمانوں کے ایمان اور خلوص کا پتہ چل جائے اور دوسری جانب منافقوں کا نفاق ظاہر ہو جائے اور کھرے کھوٹے میں پوری تمیز ہو جائے۔ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس لوٹ آیا اور مسلمان جنگ کے لیے آگے بڑھ گئے۔ وہاں جو کچھ
پیش آیا وہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اس تمام نصیحتوں پر جو منافقانہ جواب دیا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یعنی میدان جنگ میں سب سے بڑی مدد اور قوت اس بات پر سمجھی گئی کہ لڑنے والوں کو پیچھے سے کمک پہنچے یا ان کے آس پاس ہو کہ ان کے ساتھی اور حمایتی ان کی پشت پر ہیں اور مدد کو آیا ہی چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ سپاہی حد درجہ پریشان خیال اور پس مردہ رہتے ہیں جن کے اپنے ساتھی چھوڑ جائیں، وہ انہیں کسی مدد کی توقع نہ رہے۔ تو ناظرین، الذین قالوا لاخوانہم فقعدوا لو اطاعونا، یعنی 167 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ قالوا لاخوانہم فقعدوا لو اطاعونا، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں اور آپ بیٹھ رہے ہیں، فقعدوا لو اطاعونا، اگر ما قتلوا، بیٹھ رہے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، وہ ہمارے بات مانتے تو مارے نہ جاتے۔ تو اب ہٹا دیجئے اپنے اوپر سے موت کو اگر تم سچے ہو۔ تو ناظرین، اس آیت کا ترجمہ میں نے ان آیات کا کے بعد دیگرے بیان کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان کی تفسیر بیان کرتی ہوں کہ عبداللہ بن ابی نے مسلمان مجاہدین سے یہی رویہ اختیار کیا، یعنی اس وقت جب دشمن سامنے تھا اور اسلام اور کفر کی ٹکر ہونے کو تھی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ جب اس سلسلہ میں اسے سمجھایا بجھایا گیا تو جواب میں یہ کہا کہ لڑائی تو ہوتی نظر نہیں آتی، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی سچ مچ ہونے والی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ تو ناظرین، پہلے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن بعد میں وہ منافقانہ چال چل کر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی شروع ہو جائے گی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ رہتے۔ یہ اس کی منافقانہ رویے تھے، تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اب بھی جب وہ دیکھیں گے کہ لڑائی شروع ہو گئی ہے تو تمہارے ساتھ آئیں گے۔ ان الفاظ سے اس کا ایک مدعا یہ بھی تھا کہ اگر مقابلہ صحیح معنوں میں ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ بھلا یہ بھی کوئی مقابلہ ہے کہ ایک طرف کفار مشرکوں کا 3000 کا لشکر اور دوسری طرف تمہارا 1000 کا۔ اس پر ترا یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ یہ لڑائی نہیں بلکہ اپنے آپ کو خواہ ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو ناظرین، اس کے اس خیال کے مطابق اس کے بیان کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہیں یا فن لڑائی کے قاعدوں سے واقف ہوتے تو ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ گویا دل میں انہوں نے مسلمانوں کو تانا دیا کہ تم ہمارے مشورے پر نہیں چلے اور اوروں کی رائے پر عمل کیا۔ اگر گویا ہمیں لڑائی کے قاعدوں سے ناواقف سمجھا گیا۔ ان لوگوں نے اس حرکت سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور کافروں کو تقویت پہنچائی۔ انصار مدینہ کو کہنے لگے کہ ہماری بات مان کر گھر میں بیٹھے رہتے تو یوں مارے نہ جاتے۔ تو ناظرین، ان کے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ اگر گھر میں بیٹھے رہنے سے بھی موت ہے، موت سے بچ نہیں سکتے تو پھر بہادروں کی طرح میدان میں نکل کر اسے کیوں نہ قبول کیا جائے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے وہ مجاہدین جو جنگ میں شہید ہوئے، جو مارے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور انہیں جنت میں جگہ دی، شہید کا رتبہ دیا۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 169 اور 70 اور 71 یہ کے بعد 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گی۔ توجہ سے
سنیں اور میرے ساتھ دیں. یعنی ان آیات کو عنوان کچھ دیا گیا ہے شہداء، زندہ ہوتے ہیں. یعنی جو مقام جو اللہ تعالیٰ نے جنگ میں لڑنے کے بعد شہید ہونے کے ہوئے سپاہی، ان کو جو خطاب دیا، ان کو جو ایوارڈ دیا یا تمغہ دیا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. یعنی شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، امواتًا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے. بلکہ احیاء زندہ ہے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون کھاتے پیتے ہیں. پھر فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اسی پر خوشی کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور ان کی طرف سے خوشی ہوتی ہے، لم یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے، من خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، الا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، اس واسطے کہ نہ ان کو ڈر ہے اور نہ انہیں غم ہے. یستبشرون بنعمات من اللہ، اور اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش ہوتے ہیں. وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش ہوتے ہیں اس واسطے، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اس واسطے کہ اللہ ایمان والوں کا بدلہ ضائع نہیں کرتا یا کرتے. تو ناظرین، یہ ترجمہ میں نے پیش کیا ہے ان سپاہیوں کے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اور ترجمہ پڑھا ہے ان شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے فرمایا ہے. تو تفسیر اس کی کچھ ایسے ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ گھر بیٹھے رہنے سے انسان کو موت سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا، البتہ انسان اس موت سے محروم رہ جاتا ہے، جسے موت کے بجائے حیات جادوائی کہنا چاہیے. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں، وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں، اور انہیں ایک خاص طرح کی زندگی نصیب ہوتی ہے جو دوسروں کو نہیں ملتی. شہید جنت میں خوش و خرم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و رحمت سے شہادت کی دولت عطا فرماتے ہیں. ان پر اپنی بڑی بڑی نعمتیں نازل فرمائیں گے، اپنے فضل سے ان پر انعامات کی بارش کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شہیدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود وعدے کیے تھے. وہ انہیں آنکھوں سے دیکھ کر نہایت خوش ہوں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایمانداری کی محنت اور صحیح اور جہاد ضائع نہیں بلکہ وہم و خیال سے بھی بڑھ کر بدلہ دیتے ہیں. شہید نہ صرف اپنی حالت پر خوش ہوں گے بلکہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کا خیال کر کے بھی خوش ہوں گے جنہیں وہ اپنے پیچھے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے چھوڑ آئے تھے، کہ وہ بھی اگر ہماری طرح اللہ کی راہ میں مارے جاتے یا مارے گئے یا ایمان اور اسلام پر ان کا خاتمہ ہوا تو وہ بھی پرلطف اور پرسکون زندگی حاصل کریں گے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایوارڈ دیے جائیں گے، انعامات سے نوازا جائے گا انہیں. ان لوگوں کو نہ اپنے آگے کا ڈر ہوگا نہ پیچھے کا غم، بلکہ بڑے اطمینان سے سیدھے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے. تو ناظرین، اب ہمارا درس کمپلیٹ ہوا. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور آئندہ آپ کے سامنے نیکسٹ درس لے کر پیش ہوں گی. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آپ کو پڑھانے کی اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
میرے ساتھ رہیے، انتظار فرمائیں اور مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ اجازت۔ آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ رہے اور میرے جو ہے درس کو غور سے اور توجہ سے سنا، اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے، پڑھیں گے اور سنیں گے اور لائک سبسکرائب بھی کریں گے۔ شکریہ اجازت۔